الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم دینی رفقا، آج کی اس نشست کے لیے اپنی اور آپ سب کی تذکیر اور یاد دہانی کے لیے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے، آپ کے اقوال ذری میں سے ایک قول یا ایک حدیث کا انتخاب کیا ہے جو بظاہر بہت مختصر ہے مگر معنویت سے پر ہے، بہت جامع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس حدیث کو بیان کرنے والے شارحین میں سے بعض نے یہ بات کہی کہ اس کے اندر دین کا ایک چوتھائی حصہ موجود ہے۔ تمیم داری ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ الدین النصیحہ قلنا لمن یا رسول اللہ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم، رواہ مسلم۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو امام مسلم نے ذکر کیا ہے، اور دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی الفاظ کے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اس چھوٹے سے جملے کے اندر دین کی پوری حقیقت بیان فرمائی ہے۔ وہ دین جس کو بعض مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سے، اسلام سے اور احسان سے تعبیر فرمایا ہے کہ دین ایمان کے مجموعے کا نام ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ کہے، محمد رسول اللہ کہے، رسولوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، تقدیر پر ایمان لائے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لائے۔ پھر آپ نے اسلام کے بارے میں بیان فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج بیت اللہ کرنا ہے۔ یا آپ نے احسان کے بارے میں فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ ایک انسان اپنے رب کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ اپنے رب کو وہ دیکھ رہا ہے، اسی لیے کہ اگرچہ وہ اس کو نہیں دیکھ سکتا مگر اس کا رب تو اس کو دیکھتا ہے۔ یہ اور اتنی اہم باتیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا دین کی تعریف میں بیان فرمایا ہے، یا ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام دین یا شریعت ہے، اس کو آپ نے ایک لفظ کے اندر یہاں بیان فرمایا ہے کہ الدین النصیحہ۔ عربی گرامر کے جاننے والے، عربی پڑھنے والے اس جملے کی معنویت کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا بات کہی گئی ہے۔ مختصر یوں سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یوں فرمایا جسے ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ دین تو صرف نصیحت ہی کا نام ہے۔ وہ دین جو ہزاروں صفحات پر جس کی تشریح اور توضیح ہے، وہ دین جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر اس کی بہت ساری چیزوں کو بیان فرمایا ہے، وہ دراصل نصیحت ہی نصیحت ہے۔ اور نصیحت عربی میں بولتے ہیں، ہمارے ہاں اردو میں جس معنی میں مستعمل ہے اس سے ذرا وسیع ہے، اور اس کا ایک بہت ہلکا سا حصہ ہم نے اردو میں لے کر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ نصیحت کے معنی عربی میں آتے ہیں ارادۃ الخیر، خیر کا منسوخ لہو کے لیے، جس کو نصیحت کی جائے جس کے لیے، اس کے لیے خیر کو چاہنا اور اس کے ساتھ اخلاص کا معاملہ کرنا۔ اس معنی میں نصیحت عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے، اور اسی معنی میں قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی معنی میں استعمال فرمایا۔ چنانچہ جب انسان اپنے رب کے تئیں مخلص ہو، اپنے ایمان میں مخلص ہو، اپنے سوچ اور فکر میں مخلص ہو، اپنے کردار کے اندر مخلص ہو، تو بسا اوقات وہ ان لوگوں کے صف میں کھڑا ہو جاتا ہے جو لوگ میدان کارزار میں تلواروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وفاداری کا ثبوت پیش کر رہے ہوں، اگرچہ وہ شخص بستر ہی پر کیوں نہ پڑا ہو اور کسی مجبوری کے تحت وہ اپنے گھر ہی میں کیوں نہ بیٹھا ہو۔ اگر ایسے مجبور شخص کے اندر، ایسے گھر بیٹھے رہے ہوئے شخص کے اندر اگر وہ اخلاص کی صفت اذا نصحوا للہ ورسولہ، قرآن کی آیت اس وقت مکمل ہمارے ذہن میں نہیں ہے جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جو گھروں میں کسی بیماری یا اور وجہ سے بیٹھ جاتے ہیں تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے مخلص ہوں۔ اگر اخلاص کی یہ صفت ان کے ہاں پائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اور اس کا عمل اور اس کا بیٹھنا بھی کبھی کبھی اس شخص کے عمل کے برابر ہو جاتا ہے جو عملاً جد و جہد کر رہا ہو۔ اس معنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال فرمایا اور فرمایا الدین النصیحہ۔ حدیث کا پورا ترجمہ یہ ہے کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین تو نصیحت ہی کا نام ہے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا، یعنی صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، نصیحت کس کے لیے؟ یہ خیر خواہی کس کے لیے؟ یہ خیر کا ارادہ کس کے لیے کیا جائے؟ یہ اخلاص کس کے لیے ہو؟ تب وہ دین جو ہے وہ حاصل ہو سکتا ہے، یا اس کو دین کہا جا سکتا ہے، یا اس دین اس کے لیے بولا جا سکتا ہے۔ وہ نصیحت کس کے لیے ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للہ ولرسولہ ولکتابہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم۔ یہ نصیحت اور خیر خواہی، یہ نصح، یہ ارادۃ الخیر اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے سربراہان اور ائمہ کے لیے، خلفاء کے لیے، اور عام مسلمانوں کے لیے۔ اگر آپ غور کریں گے اس حدیث پر تو واقعہ یہ ہے کہ جن شارحین نے یہ کہا کہ دین کا ایک چوتھائی اس کے اندر مرکوز ہے اور سمٹا ہوا ہے، وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ انسان کا تعلق، انسان کا معاملہ انہی چیزوں کے، جن چیزوں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے حدیث کے اندر، انہی چیزوں کے اندر مرکوز اور محصور ہے، اس سے باہر
نہ اس کا تعلق نکلتا ہے، نہ اس کے روابط اس سے باہر جاتے ہیں۔ ایک انسان کا، چاہے جو بھی انسان ہو، اس کا تعلق، اس کا ربط، اس کا معاملہ یا تو اس کے اپنے رب سے ہے، اللہ سے ہے، یا تو اس کا ایک تعلق اس کے رسول سے ہے، ایک ربط اس کا اپنے رسول سے ہے، ایک معاملہ اس کا اپنے رسول سے ہے جو اس کی طرف بھیجا گیا ہے اس کی ہدایت کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے، یا اس بندے کا ایک تعلق اس کتاب سے ہے جو کتاب اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اتاری گئی ہے، یا اس کا معاملہ اس شہر، اس ملک اور اس امت میں اپنے اس سربراہ سے ہے جو اس کی دینی اور دنیاوی امور کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، یا اس کا معاملہ اس معاشرے میں جس میں وہ رہتا ہے، چاہے وہ معاشرہ اس کے گھر کا ہو، چاہے اس کے پڑوس کا ہو، چاہے اس کے محلے کا ہو، چاہے اس کے شہر کا ہو، ان افراد سے پڑتا ہے جو اس کی طرح عام انسان ہیں۔ یہ روابط انہی چیزوں کے اندر مرکوز ہے۔ اگر ان چیزوں کے اندر اپنے معاملے کو وہ خیر خواہی پر رکھتا ہے، اگر اس کا رویہ اخلاص کا ہے، اگر اس کا برتاؤ بھلائی چاہنے کا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے، اور دین کا تقاضا اس سے پورا ہو رہا ہے، دین اس کو حاصل ہے، اور وہ شخص متدین ہے، دین اس کے ذریعے سے قائم ہے۔ اپنی ذات کے اندر بھی اس نے دین کو قائم کیا، اور عملاً اس کی دین کو جو قائم کرنے کی جو ذمہ داری اس کے سپرد کی گئی ہے، اس کے اندر بھی اس نے جد و جہد کر دکھایا، اور اس کی ایک کوشش جو ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھلائی کا چاہنا، خیر کا چاہنا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی مدد کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی محتاج اور ضرورت مند ہے کہ انسان اس کے ساتھ کوئی اس طرح کی خیر خواہی کرے کہ اس کو کچھ روپے دے دے، کچھ پیسے دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خیر خواہی، جس کو اس حدیث میں کہا گیا نصیحت للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھلائی کا چاہنا یا ارادۃ الخیر، اخلاص بعد میں آئے گا، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اپنی بندگی کا حکم دیا ہے اس طرح اس کی بندگی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس طرح کرے جس طرح اس نے اس کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن نے، آپ دیکھیں گے کہ اس چیز کو بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کرو، چنانچہ آیت ربانی ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ اللہ کی مدد ہم اس طرح کی نہیں کر سکتے، یا ہمارے اندر وہ طاقت اور قدرت نہیں ہے، یا ہم اس کے لیے نہیں بنائے گئے ہیں، وہ تو ہمارا خالق ہے کہ جیسی مدد ہم ایک اپنے بھائی کی، انسانی بھائی کی کرتے ہیں، ہم جیسے اپنے معاشرے میں رہنے والے کی مدد کرتے ہیں، اس کی مدد تو ویسے ہی ہم کر سکتے ہیں جیسی مدد کرنے کے لیے اس نے کہا ہے۔ اس کی مدد ہم اس کے ان پیدا کیے ہوئے ان لوگوں کی مدد کر کے ہم کر سکتے ہیں جس کی مدد کرنے کا اس نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اس کی مدد ہم اس کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کر کے ہم کر سکتے ہیں جس کو غالب کرنے کا اس نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اس کے قوانین کو نافذ کر کے ہم کر سکتے ہیں جس کے نافذ کرنے کا اس نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ان بیواؤں، فقیروں اور مسکینوں کی مدد کر کے ہم کر سکتے ہیں جس کی مدد کرنے کا اس نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی بجا لانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو بلند کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانا، اس کے روکے ہوئے چیزوں سے رک جانا، یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی اور نصیحت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اگر اس دنیا میں شرک ہو رہا ہو تو آدمی بڑھ کر اٹھے اور ان شرک کرنے والوں کے خلاف مقابلہ کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور پاکیزگی اور اس کی تنزیہ کا کلمہ بلند کرے، اپنی زبان سے بھی اپنے عمل سے بھی یہ کر دکھائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان تمام نقائص اور عیوب سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے برتر ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو اس دنیا میں توڑا جا رہا ہو تو نصح کا، خیرخواہی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان آگے بڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور فرامین کو اس دنیا میں نافذ کرے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی نہیں کی جا رہی ہے تو انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہاں پر وہ اٹھے اور لوگوں کو اس بات پر مجبور کرے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکیں، اس کی عبادت بجا لائیں۔ اس کے لیے اسے سب سے پہلے اپنے آپ کو اس میدان میں اسی طرح ڈھالنا ہوگا جس طرح اس کا رب چاہتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے اس کو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحیح اور مخلص بندہ بننا پڑے گا۔ اگر اس کی زندگی کے اندر شرک و بت پرستی اور بدعات پائی جاتی ہیں تو اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خیرخواہی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا گن گائے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہر طرح کا یکا اور تنہائی کا معاملہ کرے کہ وہ صرف اور صرف وہی اس کا مالک ہے، خالق ہے، حاکم ہے، رازق ہے، مدبر ہے، وہی اس کی زندگی کا کو دینے والا بھی ہے اور وہی اسے موت بھی دے سکتا ہے، وہی اس کی زندگی کا نظام بھی چلا رہا ہے اور وہ جب چاہے اس کی زندگی کو فنا بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح اس کی توحید کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اوامر و نواہی کے اندر اس بات کو اپنے عمل سے ثابت کرے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مخلص ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ صرف اسی کی عبادت کرتا ہے، وہ صرف اسی کو اپنا بڑا سمجھتا ہے، وہ صرف اسی کی کبریائی کا گن گاتا ہے۔ اگر یہ شخص اپنے عمل اور کردار سے یہ ثابت کر دکھائے گا کہ واقعی اپنے رب کے لیے مخلص ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس دین کے تقاضے کو پورا کر رہا ہے، وہ نصیحت کے تقاضے کو پورا کر رہا ہے، وہ نصح کے تقاضے کو پورا کر رہا ہے۔ اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ الدین والنصیحہ قلنا لمن قال للہ، وہ شخص واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مخلص اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ناصح اسی وقت قرار دیا جائے گا جب وہ اپنے عمل اور کردار سے اور اپنی زبان سے، اپنی قول سے، اپنے فعل سے، ہر چیز سے یہ ثابت کر دکھائے کہ اس دنیا میں وہ صرف اور صرف اللہ کو بڑا سمجھتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کے ہر حکم کو وہ قابل عمل سمجھتا ہے اور اس کو کر گزرنے کے لیے وہ ہر طرح کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی روکے ہوئے چیزوں سے ہر وقت اور ہر لمحے وہ رک جانے کے لیے تیار ہے۔ اگر یہ چیز حاصل نہیں ہے تو وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ناصح نہیں ہے، اگر یہ چیز اس کو حاصل نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مخلص نہیں ہے، چاہے وہ اپنی زبان سے جتنا بھی دعویٰ کر لائے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلص ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کے ناصح ہیں اور ہم اس کے ساتھ خیرخواہ ہیں، وہ شخص اپنی زبان کا سچا نہیں مانا جائے گا بلکہ جھوٹا مانا جائے گا، بلکہ اگر یہی چیز اگر اس کے خلاف اگر پڑ گئی تو کبھی کبھی وہ منافق بھی مانا جائے گا۔ یہ تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نصیحت کا معاملہ یا اس کی تشریح اور توضیح کہ انسان اپنے رب کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کس طرح کر سکتا ہے، اللہ کے ساتھ ایک بندہ اخلاص کا معاملہ کس طرح کر سکتا ہے۔ یہ چیز اگر انسان کو حاصل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اس کو حاصل ہے، دین اس شخص کے اندر آ گیا ہے، شریعت اس کے اندر آ گئی ہے، وہ دین کے تقاضوں کو پورا کرنے والا سمجھا جائے گا اگر یہ چیزیں اس کو حاصل ہو گئی ہیں۔ عقائد کے اندر، عبادات کے اندر، اوامر و نواہی کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو تنہا سمجھے اور اسی کو سب سے بڑا سمجھے، یہ ہے اخلاص کا تقاضا، یہ ہے نصح کا اور نصیحت کا تقاضا۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ نصیحت، اللہ کی کتاب کے ساتھ اخلاص کا معاملہ، کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ نصیحت کا معاملہ اور اخلاص کا معاملہ اس سے پورا ہو جاتا ہے کہ انسان اس کو بڑے خوبصورت جزدانوں میں سجا کر اور اونچے کسی طاق پر رکھ دے؟ کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ اور نصیحت کا معاملہ صرف یہاں آ کر ختم ہو جاتا ہے کہ انسان اگر اس کے خلاف کوئی زبان دراز کرے تو کوئی جلوس نکال لے؟ نہیں، یہاں پر بس نہیں ہوتا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب جو قرآن مجید کے نام سے جس کو ہم جانتے ہیں، جس کا ایک ایک حرف اپنی جگہ پر صحیح ہے، جو انسانیت کی ہدایت کے لیے جس کتاب کو اتارا گیا ہے، جو انسان کے لیے رہنمائی اور روشنی اور نور بنا کر جس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس کتاب کے ساتھ نصیحت کا، اخلاص کا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ ہم اس کو جزدانوں میں عزت اور وقار کے ساتھ رکھیں۔ اس کے ساتھ نصیحت کا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ ہم اس کو اچھی اونچی جگہ پر احترام کے ساتھ رکھیں، اور اس کے ساتھ نصیحت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے
کہ اگر کوئی زبان اس کے خلاف دراز ہو تو ہم اس کی زبان کاٹ لیں، مگر یہیں پر نصیحت کا اور اخلاص کا معاملہ ختم نہیں ہوتا، یہیں پر دین کا تقاضا مکمل نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ، اس کے ساتھ اخلاص کا معاملہ سب سے اہم اور سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اس کے معنی کے اندر ہم غور کریں، اس کے اوامر و نواہی کو ہم قابل عمل سمجھیں اور اپنے لیے انتہائی ضروری سمجھیں کہ اس کے اندر جن چیزوں کا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جو چیزیں ہمارے لیے فرض کی گئی ہیں اسے ہم بجا لائیں، اور جن چیزوں سے ہمیں روک دیا گیا ہے ہم ان چیزوں سے روک جائیں۔ اس کے اندر جو واقعات ہمارے لیے بیان کیے گئے ہیں عبرت کے لیے، ہم اس سے عبرت پکڑیں۔ جن لوگوں کو ہمارے لیے اس کتاب کے اندر رہنما بنایا گیا ہے ہم انہی کو اپنا رہنما سمجھیں۔ جن لوگوں سے بچنے کے لیے اس کتاب کے اندر کہا گیا ہے ہم اس کو اپنے لیے سب سے مہلک تصور کریں۔ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کتاب کے اندر ہلاکت اور تباہی قرار دیا ہے ہم اس کو واقعی ہلاکت و تباہی سمجھیں، اور جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے نعمت قرار دیا ہے ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی تن من دھن سے اس کے لیے اپنے تن من دھن اس میں لگا دیں، اپنی زندگیاں قربان کر دیں۔ اگر ہم یہ کچھ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی کتاب، جو کتاب ہمارے لیے اور صرف ہمارے لیے اتاری گئی ہے، ہم اس کے ساتھ مخلص ہیں، ہم اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ پورا کر رہے ہیں، اس کے تقاضے کو پورا کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہے، ہم اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ گزرے ہوئے قوموں کے داستان ہمارے لیے بیان کرتا ہے، واقعات بیان کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نافرمانی کے نتیجے میں فلاں فلاں قوموں کو تباہ کیا۔ ہم ایسے موقع پر گزر جاتے ہیں بغیر کچھ سوچے اور سمجھے کہ اللہ نے یہاں کون سی بات کہی، کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ، ہمارے رونگٹے وہاں پر کھڑے نہیں ہوتے۔ ہم ایسے اس موقع پر نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو آخر تباہ کیوں کیا۔ ہمارے ہی طرح گوشت اور پوست وہ رکھتے تھے، ہمارے ہی طرح ان کے رگوں میں خون دوڑتا تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بعض قوموں کے سلسلے میں یہ بیان کیا ہے کہ وہ تم سے جسم و جان کے لحاظ سے کہیں بڑے تھے، ڈیل ڈول کے لحاظ سے وہ تم سے کہیں زیادہ بڑھے ہوئے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر رعایت نہیں کی، اور جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ بعض قوموں کا حال یہ تھا کہ وہ صنعت و حرفت کے اندر تم سے کہیں زیادہ بڑھے ہوئے تھے، وہ پہاڑوں کو تراش کر وہ اپنے محل بنا کر وہ رہتے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی جب انہوں نے کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے ساتھ بھی رحم نہیں کیا۔ کیا ہم قرآن کریم کو پڑھتے وقت ہم واقعی ان چیزوں کو اسی معنی میں لیتے ہیں، یا ایک داستان سنانے والے کی داستان کی طرح سن کر ہم خاموش ہو جاتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں؟ اگر ہم ان موقعوں پر یہ دیکھ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کو کیوں کر تباہ کیا، کون سی ایسی چیز ان کے اندر تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ یہاں قابل گرفت بن گئی، کون سی ایسی چیز تھی کہ یہ اتنے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو پانے کے باوجود، اتنی زیادہ ان کو نوازشیں اللہ کی جانب سے ملنے کے باوجود، کون سی ایسی چیز ان کے اندر پائی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا؟ اگر ہم اس موقع پر رکتے ہیں، غور کرتے ہیں اور پھر اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان واقعات کا واقعی حق ادا کر رہے ہیں اور اس کتاب کا ہم حق ادا کر رہے ہیں، اس کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کر رہے ہیں۔ ہم مخلص ہیں اس کتاب کو کتاب اللہ سمجھنے میں، ہم مخلص ہیں اس کتاب کے سلسلے میں یہ کہنے میں کہ ہم اس کا ادب کرتے ہیں، ہم اس کتاب کو اللہ کا کلام سمجھتے ہیں، ہم اس کتاب کو اگر کوئی اگر اس کی طرف نگاہ غلط اگر اٹھا دے تو ہم اس کی نگاہ پھوڑ لینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ ہم اس قول کے اندر سچے ہیں، ہم صحیح مانے جائیں گے اس وقت جب ہم اس کتاب کے ایک ایک حرف کو صحیح سمجھیں اور اپنے لیے ضروری سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے قابل عمل ہے۔ اسی طرح معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر و نواہی کا ہے کہ اگر ہمیں ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ایک کام کرنے کے لیے حکم دیتا ہے تو اگر ہم اس کتاب کے ساتھ مخلص ہیں، خیر خواہ ہیں، تو ہمارا قدم فوراً اٹھ جائے گا اس کام کو کرنے کے سلسلے میں، پھر ہم چوں اور چرا نہیں کریں گے۔ ہم اگر واقعی اس کو کتاب اللہ سمجھتے ہیں، مخلص ہیں اس کے ساتھ، تو پھر اس حکم کو کر لینے کے سلسلے میں، کرنے کے سلسلے میں، بجا لانے کے سلسلے میں ہم کیا اور کیوں اور کیسے میں نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہمارا اس وقت یہ ہماری کیفیت ہوگی کہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، ایسے ہی جیسے کہ قرن اول کے ان مسلمانوں نے اس کتاب کے ساتھ اخلاص کا اور نصح کا معاملہ جب رکھا تھا تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے ان کاموں کو کر لینے کے سلسلے میں جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر کرنے کے لیے کہا تھا۔ اور اسی طرح جب نواہی کا معاملہ آئے، اس کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز سے ہمیں روکے
تو پھر ہم ویسے ہی رک جائیں جیسے کہ کسی نے ہماری کلائی پکڑ لی ہو اور ہمارے قدموں پہ بیڑیاں ڈال دی ہوں کہ ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے، تب تو واقعی ہم مخلص ہیں اس کتاب کے ساتھ، تب تو واقعی ہم اس کی نصیحت کا حق ادا کر رہے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چیز سے روکے تو ہم اس کو اللہ کی روکی ہوئی چیز سمجھ کر اور فوراً اس سے رک جائیں، اور اگر ہم اس کے لیے ہیلے اور حجتیں تلاش کرتے رہیں، ہم اس کے لیے وہی غلط طریقے اختیار کرنے لگے جو بنی اسرائیل نے اختیار کیے تھے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے اس کتاب کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، بلکہ ہمارا رویہ بھی اپنی اللہ کی اس کتاب کے ساتھ ویسے ہی ہے جیسے بنی اسرائیلیوں کا تھا کہ اس کو وہ مڑوڑتے تھے، اس کو وہ توڑتے تھے، اس کے ساتھ وہ تحریف کا معاملہ کرتے تھے اور جو جی چاہتا تھا اس کے ساتھ وہ کرتے تھے، مخلص نہیں تھے اس کتاب کے ساتھ، وہ نصیحت کا ان کے ساتھ معاملہ نہیں تھا اپنی کتاب کے ساتھ۔ یہی حال اس کتاب کے اندر بیان کیے ہوئے ان رہنماؤں کا اور مقتداؤں کا ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر جن کو ہمارے لیے مثال قرار دیا ہے، جن کو ہمارے لیے رہنما قرار دیا ہے، جن کو ہمارے لیے مشعل راہ قرار دیا ہے، کیا ہم ان کی سیرتوں کو، ان کے کردار کو، ان کی زندگیوں کو ہم اپنا رہنما تسلیم کرتے ہیں، یا ہم اپنے رہنمائی کے لیے، اپنی مثال کے لیے کچھ دوسرے لوگوں کو اپنے مثال قرار دیتے ہیں، دوسرے لوگوں کو اپنا رہنما قرار دیتے ہیں، اور ان شخصیات کے اندر ہمارے زندگی کے لیے کوئی روشنی اور کوئی رہنمائی نظر نہیں آتی۔ اگر ہم واقعی اس کتاب کے ساتھ مخلص ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو اور جن کرداروں کو ہمارے لیے رہنما راہ قرار دیا ہے، ہم انہی لوگوں کو اپنے لیے رہنما راہ قرار دیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالقصد و ارادہ ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرتیں بیان کی ہیں اس لیے کہ ہم ان کو اپنا رہنما راہ تسلیم کریں۔ افسوس یہ ہے کہ اس کتاب کے حاملین، اس کتاب کو لینے والے، پڑھنے والے اور یہ دعویٰ کرنے والے کہ اس کتاب کے ساتھ مخلص ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یا ان کرداروں کے ساتھ، ان اولیاء اور صالحین کے کرداروں کو اپنے لیے رہنما راہ تسلیم نہیں کرتے، ان کی سیرتوں کو اپنے لیے قابل عمل نہیں تسلیم کرتے، بلکہ ان کے لیے دوسری لوگ مثالیں ہیں، تو پھر ان کا یہ دعویٰ کس قدر کھوکھلا ہے، کتنا باطل ہے، کتنا جھوٹا ہے، کتنا نفاق پر مبنی ہے، جو یہ کہتا ہو کہ ہم اس کتاب کو اپنے لیے قابل عمل سمجھتے ہیں یا اس کتاب کے ساتھ ہم مخلص ہیں۔ یہی حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں حدیث میں کہا گیا ہے لرسول ہی کہ نصیحت اس وقت ہے کہ وہ نصیحت اس کے رسول کے لیے ہو، اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے اور اس کے رسول بھیجے ہوئے رسول کے لیے ہو۔ یہی حال اس کے بھیجے ہوئے رسول کے ساتھ ہے کہ انسان اپنے رسول کا مخلص، اپنے رسول کا خیرخواہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اول درجے میں اپنا قائد اور رہنما تسلیم کرے، اس کی زندگی کو پڑھے اور دیکھے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا ہے وہ کیا ہے، بندگی کا جو نمونہ اپنی زندگی کے اندر پیش کر دیا ہے وہ کون سی بندگی ہے، کس ذریعے سے اور کس طریقے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کا حق ادا ہوتا ہے، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کا حق ادا ہوتا ہے، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اخلاص اور بندگی کا معاملہ پورا ہوتا ہے۔ یہ صرف اور صرف ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر مل سکتی ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم آپ کی سیرت کو پڑھیں اور اس کو ہم ایک ایک حرف اس ناحیے سے اور اس نقطہ نظر سے پڑھیں کہ ہم اس پر عمل کریں گے اور اپنی زندگی کو اسی کے مطابق ڈھالیں گے۔ اور جس کسی نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کے عمل اور کردار کو، قول کو اگر اپنے لیے، اپنے عمل کے لیے، اپنی زندگی کے لیے رہنما راہ تسلیم کر لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص اور وفادار ہے، وہی سب سے زیادہ آپ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے میں مخلص اور سچا ہے، اور وہی اس کا حق رکھتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، ورنہ صرف زبانی دعویٰ کہ ہم محبان رسول میں سے ہیں، ہم عاشقان رسول میں سے ہیں، اور اس طرح کے جھوٹے اور کھوکھلے دعوے اللہ کے رسول کی سنت کو توڑتے ہوئے، اللہ کے رسول کے فرامین کو توڑتے ہوئے، آپ کے اقوال کو پیچھے ڈالتے ہوئے اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کا دوست نہیں، وہ اللہ کے رسول کا محب نہیں، وہ اللہ کے رسول کا عاشق نہیں، بلکہ اللہ کے رسول کا دشمن ہے، اللہ کے رسول کا وہ باغی ہے، اللہ کے رسول کی فوج کا وہ سپاہی نہیں، بلکہ اس کے مخالف سمت کا وہ سپاہی قرار دیا جائے گا۔ یہ اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر سمجھے اور ان کے ایک ایک عمل اور کردار کو اور قول کو اپنے لیے قابل عمل تسلیم کرے، ورنہ پھر زبانی دعووں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس سے زبانی دعووں سے صرف نصیحت کا معاملہ اور خیرخواہی کا معاملہ پورا نہیں ہوتا،
اس سے اس کا تقاضا پورا نہیں ہوتا، وہ مخلص نہیں کہا جائے گا۔ نصیحت کی بات اس کے بارے میں نہیں کہی جائے گی کہ یہ شخص جو ہے وہ ناصح ہے، یہ شخص جو ہے وہ مخلص ہے۔ یہی حال امراء کے لیے بھی ہے، خلفاء کے لیے بھی ہے کہ جو مسلمانوں کے امیر بنائے جائیں، کسی بھی حیثیت سے مسلمانوں کا ان کو ذمہ دار بنایا جائے، ان کے ساتھ نصیحت اور خیرخواہی کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو وہ بجا لا رہے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کر رہے ہوں، تب تک ان کی بات مانی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کے خلاف خروج نہ کیا جائے، خواہ مخواہ انتشار نہ پھیلایا جائے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی راہ سے وہ لوگ ہٹ رہے ہوں، جب اللہ کی نافرمانی وہ مبتلا ہوں، تو نصیحت کا، خیرخواہی کا اور ان کے ساتھ اخلاص کا معاملہ یہ ہے کہ انسان آگے بڑھ کر ان کو بتائے، ٹوکے، ان کو وہ سیدھی راہ بتائے جس راہ کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ طریقے ان کو سکھلائے جن طریقوں کو اختیار نہ کرنے کے نتیجے میں وہ اللہ کے غضب کے اور لعنت کے وہ مستحق ہو سکتے ہیں، اور بتائے۔ اور انصاف سے آپ بتائیے کہ ایک انسان جب اپنے کسی والی کو، اپنے کسی حاکم کو، کسی اپنے سربراہ کو اللہ کے اس کے غضب سے اگر وہ ڈرائے گا تو کیا اس سے بڑا بھی کوئی اس کا مخلص ہو سکتا ہے؟ یقیناً وہی شخص اس کا سب سے بڑا مخلص ہے، وہ اس کے حاشیہ بردار لوگ، وہ اس کے آگے پیچھے گھومنے والے، وہ اس کی جھوٹی چاپلوسی کرنے والے، وہ اس کو جھوٹی چیزوں، اس کی غلط چیزوں کی طرف اس کی رہنمائی کرنے والے اس کے مخلص نہیں ہو سکتے جو اس کو جہنم کی راہ پر چلا رہے ہوں۔ اس کے مخلص تو وہی لوگ کہے جائیں گے جو اس کو وہ راہ دکھلا رہے ہوں جو اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کی راہ ہوا کرتی ہے۔ یہ اگر شخص اس کردار کو اگر ادا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ائمہ کے لیے، اپنے اماموں کے لیے، اپنے خلفاء کے لیے، اپنے حکام کے لیے، اپنے سربراہوں کے لیے مخلص ہے اور نصیحت کا تقاضا کو پورا کر رہا ہے۔ اور کرنا چاہیے۔ جو شخص دینداری کا دعویٰ کرتا ہو، جو اس دین کے حامل ہونے کا دعوے دار ہو، جو اس دین کو لینے کا دعوے دار ہو، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس موقع پر آگے بڑھے اور نصیحت کی وہ ذمہ داری اور فریضے کو ادا کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کاندھے پر وہ ڈالی۔ اور اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خیرخواہی اور نصیحت عامت المسلمین کے لیے ہے، اور اس کا دائرہ اور حلقہ جو ہے بڑا وسیع ہے، اس کی حدیں غیر محدود ہیں۔ انسان کا اپنے ایک انسان بھائی کے ساتھ معاملہ خیر خواہانہ، مخلصانہ، ایک باپ کا اپنے بیٹے کے ساتھ، بیٹے کا اپنے باپ کے ساتھ، بیوی کا شوہر کے ساتھ، شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ، ایک بھائی کا بہن کے ساتھ، بہن کا بھائی کے ساتھ، خاندان کا اپنے آپس کے خاندان والوں کے ساتھ، ایک پڑوسی کا اپنے پڑوسی کے ساتھ، محلے والوں کا محلے والوں کے ساتھ، شہر والوں کا شہر والوں کے ساتھ، غرض کے ایک انسان کا اپنے انسان بھائی کے ساتھ اخلاص کا اور خیرخواہی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس کے لیے ہر وہ کام کرے جو اس کے لیے خیر کا ذریعہ بنے دنیا اور آخرت کے اندر، اور ہر اس کام سے وہ اپنے آپ کو بچائے رکھے جو اس اپنے مومن اور مسلم یا ایک انسانی بھائی کو دنیا اور آخرت کے اندر نقصان پہنچانے والی ہو۔ اگر اس ناحیے سے، اس زاویے سے، اس جذبے کے ساتھ اگر اس کا تعلق ایک انسانی بھائی سے یا اپنے مسلمان بھائی سے اس کا تعلق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ مخلص ہے، وہ اس کا ناصح ہے، وہ اس کا خیر خواہ ہے۔ ہر وہ کام کر لینے کے لیے وہ تیار کھڑا بیٹھا ہو جو اپنے اس بھائی کو اس دنیا اور آخرت کے اندر فائدہ پہنچائے، اور ہر اس کام سے وہ اس کو بچاتا ہو، اپنے بھائی کو بھی، اور خود بھی بچتا ہو جو اپنے اس بھائی کو نقصان پہنچائے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، اس بھائی کے لیے تکلیف کا باعث بنے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو ہر وہ بھلائی کے کاموں کا حکم ہے جو انسان کو ایک انسان کو دینا چاہیے، ان برائیوں سے اسے روک دینا ہے جو برائیاں اس انسان کو اس دنیا اور آخرت کے اندر نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اسی طرح ہر وہ معاملہ کرنے کا ہے جو اس دنیا اور آخرت کے اندر اس کے فائدے کے لیے ہے، اس کی مدد کرنا اگر وہ ضرورت مند ہو، اس کو سکھانا اگر وہ جاہل ہو، برائی سے اس کو روک دینا اگر وہ کسی برائی میں مبتلا ہو، بھلائی کا حکم دینا اگر وہ اس کو نہ کر رہا ہو، اس کی غیبت نہ کرنا، اس پر ظلم نہ کرنا، اس کے ساتھ خیانت نہ کرنا، اس کی چغلی نہ کرنا، اس کے درمیان نفرت نہ پیدا کرنا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو انسان ایک عام انسان کے ساتھ معاملہ رکھنے کے اندر جب لحاظ کرتا ہے تو وہ اخلاص اور نصح کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور اگر ان چیزوں کو لحاظ نہ کر کے، ان چیزوں کا پاس نہ کر کے،
ان چیزوں کو نظر انداز کر کے جب انسان ایک دوسرے انسان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو نہ نصیحت باقی رہتی ہے، نہ خیر خواہی باقی رہتی ہے، نہ اخلاص باقی رہتا ہے، بلکہ اس وقت اس کی جگہ پر خیانت آ جاتی ہے، اس کی جگہ پر غداری آ جاتی ہے، اس کی جگہ پر دغا بازی آ جاتی ہے، اس کی جگہ پر ظلم آ جاتا ہے، اس کی جگہ پر ناانصافی آ جاتی ہے، اس کی جگہ پر گردن زدنی آ جاتی ہے، اس کی جگہ پر غیبتیں آتی ہیں، اس کی جگہ پر چغلی آتی ہے، اس کی جگہ پر حق مارنا آتا ہے، اور نہ جانے کیا کچھ آتا ہے جو انسانوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس انسان کی بھی دنیا تباہ ہوتی ہے اور اس سامنے والے انسان کی بھی دنیا تباہ ہوتی ہے، اس کی بھی آخرت برباد ہوتی ہے اور اس سامنے والی انسان کی بھی آخرت تباہ و برباد ہو کر رہ جاتی ہے، صرف اس کے نتیجے میں کہ انسان ایک انسانی بھائی کے ساتھ اخلاص کا، نصح کا، خیر خواہی کا معاملہ نہیں رکھتا، بلکہ اس کے مقابلے میں وہ برائی چاہنے کا، وہ برے چاہنے کا معاملہ رکھتا ہے، اخلاص کے بجائے وہ نفاق کا اس کے ساتھ معاملہ رکھتا ہے، خود غرضی کا اس کے ساتھ معاملہ رکھتا ہے۔ اس کے نتیجے میں نتیجہ کہاں سے کہاں بدل جاتا ہے اور اس کے اتنے بھیانک اور محیط قسم کے نتائج سامنے آتے ہیں کہ اگر انسان تصور کرے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث کا جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی تھی اس کے سلسلے میں یہ تشریح آپ کے سامنے ہم نے عرض کیا۔ آپ نے اس سے اندازہ لگایا ہوگا کہ واقعہ یہ ہے کہ دین کس طرح اس قول کے اندر سمٹ کر آ گیا، اور اگر اس ناحیے سے انسان اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ، اپنے رسول کے ساتھ، کتاب اللہ کے ساتھ، اپنے سربراہوں کے ساتھ، اپنے معاملے کے ذمہ داروں کے ساتھ اور عام مسلمان اور انسانی بھائیوں کے ساتھ جب معاملہ رکھے تو کس طرح وہ دین کے تقاضے کو پورا کرنے والا ہوتا ہے، اور اس کو چھوڑنے کے نتیجے میں وہ کس طرح دین کے تقاضوں کو برباد کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے رب کے ساتھ وہ معاملہ روا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو نصح کا معاملہ ہے، جو خیر خواہی کا معاملہ ہے، جو اخلاص کا معاملہ ہے۔